الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی وجہ سے دین اسلام اس بات کی بھی تاکید کرتا ہے کہ تم جو کچھ عمل کرو اس میں صرف اللہ کی رضا کی نیت کرو۔ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا ذکر، تمہاری تلاوت یا اور کوئی عبادت، جو کچھ بھی کرو تو اس کا مقصد ہونا چاہیے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی۔ اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت اور سماع کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کی یہ ساری عبادت بیکار چلی جاتی ہے۔ ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جو عبادت ہی نہیں کرتے۔ بہت سے ایسے ہیں جو عبادت ہی نہیں کرتے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں، نہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی کہ نماز پڑھیں، موقع آیا تو روزہ رکھیں، موقع آیا زکوٰۃ دیں یا حج کریں یا اور کوئی عبادت۔ لیکن اس کے اندر بڑا خاص لحاظ اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہماری ہر عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ کے لیے کرتے ہیں اللہ قبول کرتے ہیں، اور اگر اللہ کے لیے نہیں کرتے تو وہ اللہ کے نزدیک غیر معتبر عبادت قرار پاتی ہے۔ اسی حدیث میں آگے چل کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی نیت کرتا ہے۔ اللہ کو پانے کی نیت کرتا ہے تو اللہ ملتا ہے، مخلوق کو پانے کی نیت کرتا ہے تو مخلوق ملتی ہے۔ جو نیت کرے گا اس کا پھل اسی طرح اس کو دیا جائے گا۔ اگر ٹھیکرے چاہیے تو ٹھیکرے مل جائیں گے، سونا چاہیے تو سونا مل جائے گا۔ نیت کرو، بھاری نیت کرو۔ ایک آدمی حقیر نیت کرتا ہے،
نیت تو یہ ہونا چاہیے کہ میری عبادت سے مجھے اللہ مل جائے. اللہ سے بڑی تو کوئی چیز نہیں، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ہیرے، نہ جواہرات، نہ سونا، نہ چاندی. ایک آدمی نیت ان ٹھیکروں کی کرے، کسی انسان کی خوشنودی کی کرے، یہ کتنی تھرڈ کلاس قسم کی بات ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام مثال دے کے سمجھاتے ہیں، من كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. جس آدمی کی نیت یہ ہے ہجرت کرنے سے کہ مجھے اللہ ملے، اللہ کا رسول ملے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت تو واقعی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اس لیے اسے اللہ ملے گا، رسول ملے گا. ومن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها. ایک آدمی ہجرت کر کے جا رہا ہے، مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنا ملک چھوڑ کے جا رہا ہے، اور اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنے بیوی بچے سب کو چھوڑ کے ایک دوسرے ملک کو جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ کہتے ہیں دنیا کے کمانے کے لیے جا رہا، دنیا مل جائے، یا کسی عورت سے وہاں شادی کرنے کی نیت سے جا رہا. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت تو اسی کی طرف ہے جس کی اس نے نیت کی. اللہ کے لیے نیت کرے گا، اللہ ملے گا. دنیا کے لیے نیت کرے گا تو اسے دنیا دی جائے گی، لیکن وہ دنیا کا ملنا بھی یقینی نہیں. ایک آدمی دنیا کے لیے کچھ کام کرتا ہے تو اللہ کے پاس اس کو دنیا مل جانا کوئی ضروری نہیں، لیکن جو آدمی اللہ اور آخرت کے لیے کرتا ہے اسے ضرور بالضرور آخرت ملتی ہے، ضرور اسے اللہ ملتا ہے. تو یہ حدیث پاک ہے جو آپ کو سنائی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا. اس حدیث کے بارے میں ایک اور حدیث کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث کب سنائی تھی، کس موقع پر سنائی تھی؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آیتیں نازل ہوتی تھی تو بسا اوقات اس کا کچھ پس منظر بھی ہوتا تھا. کوئی واقعہ گزرتا، قرآن میں آیت نازل ہو جاتی، کوئی سوال کرتا، اس کے جواب میں آیت نازل ہو جاتی، کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اس کی اصلاح کے لیے قرآن میں آیت نازل ہو جاتی. اس کو مفسرین کے اصطلاح میں کہتے ہیں شان نزول، اسباب نزول. قرآن کے نازل ہونے کا سبب کیا تھا، کس وجہ سے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اس کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ قرآن صحیح طور پر سمجھ میں آئے. ورنہ بسا اوقات آیت پڑھتا ہے آدمی لیکن پس منظر سامنے نہیں ہوتا تو غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. جیسے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک جگہ مسجد میں ایک صاحب بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. ان کے بازو ایک مولانا بیٹھ کر وہ بھی تلاوت کر رہے تھے. وہ صاحب کچھ زور زور سے تلاوت کر رہے تھے اور الف لام میم کا پارا پڑھ رہے تھے. پڑھتے پڑھتے آیت پڑھی انہوں نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا وقولوا انظرنا. کیا پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا وقولوا انظرنا. مولانا بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے لقمہ دیا ان کو. انہوں نے کہا کہ بھائی قرآن کا ایک لفظ آپ نے چھوڑ دیا ہے، ذرا دیکھ کے پڑھیے گا. اسے کہ آیت تو ایسی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. رائنا چھوڑ کے پڑھ رہے تھے وہ. تو مولانا نے ان کو ٹوکا اور کہا کہ بھائی ایک لفظ چھوٹ گیا ہے، دیکھ لیجئے، ذرا دیکھ کے پڑھیے.
تو وہ کہنے لگے ارے میری آنکھیں ٹھیک ہیں، آپ کا دماغ خراب ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے میں تو ٹھیک پڑھ رہا ہوں، میں تو دیکھ کے صحیح پڑھ رہا ہوں، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، اس کو دوسرے انداز سے بھی آدمی کہہ سکتا تھا، لیکن انہوں نے کہا میری تو آنکھیں ٹھیک ہے، میں تو دیکھ کے صحیح پڑھ رہا ہوں، تمہارا دماغ خراب ہے۔ انہوں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ یہ دیکھیے ایک لفظ چھوٹ گیا ہے رائنا۔ تو وہ صاحب کہنے لگے میں نے اس کا ترجمہ پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو رائنا مت کہو، انظرنا کہا کرو۔ اب اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں رائنا مت کہو اور آپ کہہ رہے کہوں، نعوذ باللہ، اللہ کی مخالفت ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے کہا میں تو صحیح پڑھ رہا ہوں، ٹھیک پڑھ رہا ہوں، آپ کو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ لیکن وہ صاحب اگر اس کا پس منظر جانتے کہ آیت جو نازل ہوئی کیوں نازل ہوئی، کس پس منظر میں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کن لوگوں سے کہا گیا، کیوں کہا گیا، تو یہ غلط فہمی ان کو نہ ہوتی۔ صرف ترجمہ دیکھ لیا تو غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کو مولانا نے سمجھایا کہ بھائی ترجمہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کس کو، کیوں، کب۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں جہاں مسلمان اور صحابہ کرام جمع ہوتے تھے وہیں پر منافقین بھی آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ منافقین اکثر یہودی تھے اور یہودیوں کی زبان میں رائنا کا معنی تھا بے وقوف، جبکہ یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے آپ ہماری رعایت کیجئے، ذرا ہمارا لحاظ فرمائیے۔ تو صحابہ جب حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے التجا کرتے تھے، التماس کرتے تھے، یا رسول اللہ رائنا، اے اللہ کے رسول ذرا ہماری رعایت فرمائیے، ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ سمجھا دیجیے۔ یہ اس کا مطلب ہوتا تھا۔ جب صحابہ حضور سے کہتے تھے یا رسول اللہ رائنا، تو یہ منافقین جو تھے نا وہ پیچھے بیٹھ کر وہ بھی رائنا کا لفظ بول کر حضور سے خطاب کرتے تھے، لیکن وہ اپنا معنی لیتے تھے بے وقوف، اور کہتے تھے یا رسول اللہ رائنا، کیا مطلب اے اللہ کے رسول تم بے وقوف ہو، یہ کہہ کر آپس میں ہنستے تھے ایک دوسرے کو دیکھ کر۔ یہ بات حضور کو بھی من معلوم کہ یہ کیا مراد لے رہے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل کی اور صحابہ کو فرمایا رائنا کا مت لفظ ہی مت استعمال کرو، تب دیکھیں گے کہ ان کی اصلاح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ تم استعمال کرو گے تو یہ بھی استعمال کریں گے، اور یہ اپنا غلط مطلب لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی مجلس میں اگر تم کو رائنا کہنا ہو تو ایک دوسرا لفظ کہا کرو، وہ لفظ ہے انظرنا، اس کا معنی بھی وہی ہے، لیکن اس کے معنی میں رائنا کے معنی میں ایک غلط مفہوم وہ نکال سکتے تھے اور اس کے اندر وہ غلط مفہوم نہیں نکال سکتے، اس لیے اس کی جگہ یہ لفظ استعمال کرو۔ تب ان بیچاروں کی سمجھ میں آیا کہ ہاں بھائی یہ تو اس کے لیے کہا گیا ہے، مجھے نہیں کہا گیا ہے۔ تو دیکھیے کیسی غلط فہمی ہو جاتی ہے اگر یہ معلوم نہ ہو کہ کیوں آیت نازل ہوئی، کس پس منظر میں نازل ہوئی۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ جس طرح قرآن کریم کا شان نزول ہوتا ہے، اسی طرح بہت ساری احادیث کا بھی ایک شان نزول ہے کہ کب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، کب اللہ کے نبی کا یہ ارشاد صادر ہوا تھا، کیوں آپ نے یہ فرمایا تھا، کس سے فرمایا تھا، کس مقصد سے فرمایا تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب صحابہ کرام ہجرت کر رہے تھے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب، اور یہ سب اللہ کے لیے جا رہے تھے، اپنے دین کو سنبھالنے کے لیے جا رہے تھے، تو اسی زمانے میں مکے میں ایک صاحب رہتے تھے، ان کو مدینے میں رہنے والی ایک عورت سے تعلق تھا،
پرانا تعلق زمانے جاہلیت کا تھا، اب وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس عورت سے مجھے شادی کرنی ہے، اس کو پیغام بھیجا کہ میں تم سے شادی کر لینا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تم مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جاؤ، اگر تم مدینے میں آ جاؤ گے تب میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ صاحب شادی کرنے کی نیت سے مکہ چھوڑ کر مدینہ حاضر ہوئے اور وہاں جا کر انہوں نے شادی کی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اسی خطبے شریف کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جملے استعمال فرمائے تھے جو ابھی آپ کو بتائیں، انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نوى من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کچھ ہم کریں وہ صرف اللہ کو پیش نظر رکھ کے کریں، یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ لیکن اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے ہم لوگوں سے، اور دوسروں کا تصور، دوسروں کا خیال، دوسروں کی خوشنودی کا پاس و لحاظ، اپنی شہرت اور اپنی عزت اور اپنے مقام اور مرتبے کو بڑھانے کی فکر اور اس کا کچھ لحاظ، یہ دل کے اندر سما جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدات سب کچھ اللہ کی نظر میں بیکار چلے جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب میدان حشر میں لیا جائے گا وہ 3 لوگ ہوں گے، جن میں سے ایک عالم، دوسرے بہت بڑا سخی، اور تیسرے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا مجاہد۔ ان 3 کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ جب ان کو پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان سے دریافت کرے گا کہ تم نے کیا کیا۔ عالم کہے گا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے درس دیا، میں نے واعظ کہا، میں نے تبلیغ کی، میں نے دعوت کا کام کیا، میں نے تصنیف کی، میں نے تالیف کی، میں نے یہ تحقیق کی، میں نے علم کو دنیا میں بکھیرا، چپے چپے پر آپ کے دین کو پھیلانے کی کوششیں کرتا رہا، مدرسے قائم کیے، مسجدیں قائم کی، ان میں حلقے لگائے، کہیں تفسیر کے حلقے لگائے، کہیں حدیث کا درس دیا۔ اس طریقے پر میں نے دین کو دنیا میں پھیلانے کی جد و جہد اور محنت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ سب کچھ کیا، لیکن کیوں کیا؟ لیقال انک عالم، اس لیے کیا تاکہ دنیا والے تجھ کو کہیں بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا داعی ہے، بہت بڑا مبلغ ہے، بہت بڑا علامہ ہے۔ یہ تعریف کے لیے تو نے کیا تھا، دنیا میں تجھ کو یہ تعریف دے دی گئی، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اسی طرح سخی کا حال ہوگا، اسی طریقے پر مجاہد کا حال ہوگا۔ اللہ کہیں گے کہ ان لوگوں کو لے جاؤ، گھسیٹ کر اور جہنم میں اوندھے منہ گرا دینا۔ اندازہ کیجئے کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں۔ یہ 3 آدمی جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ہے، یہ بہت بڑے بڑے عمل کرنے والے ہیں، معمولی درجے کا عمل نہیں ہے۔ عالم کا کام، ہدایت کا کام، تبلیغ کا کام، دعوت کا کام، درس و تدریس کا کام، تحقیق کا کام، تالیف و تصنیف کا کام، یہ جو کام ہے یہ تو بڑا اونچا درجے کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود ریاکاری کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اسی طرح سخی، وہ کہے گا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ لٹایا، میں نے مسجدیں بنائی، میں نے مدرسے بنائے، میں نے ہاسپٹلز بنائے، میں نے لوگوں کو یہ دیا اور وہ دیا، بہت بڑے بڑے کارنامے اس کے، لیکن اس کا بھی ریاکاری کی وجہ سے حال یہ ہوگا کہ اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہی حال اس مجاہد کا ہوگا
جو دنیا میں اپنی ناموری کے لیے گیا تھا میدان جہاد اور وہاں پر جا کر اپنا آخری خون کا قطرہ بہا دیا تھا، اس کو بھی جہنم رسید کر دیا جائے گا، محض اس وجہ سے کہ ناموری مقصود تھی، شہرت مقصود تھی، دنیاوی عزت مقصود تھی، جاہ و جلال مقصود تھا، دنیا میں وہ دے دیا گیا۔ اللہ کہیں گے کہ میرے پاس تیرا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ریاکار لوگ جب اللہ کے دربار میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما دیں گے کہ جن کی خوشنودی کے لیے تم نے کیا تھا، جاؤ اپنا اجر و ثواب انہی سے مانگ لے دو، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میرے لیے تو تم نے نہیں کیا تھا، میری خوشنودی تمہارے پاس مقصود نہیں تھی، جن کو خوش کرنا تھا انہی سے جا کر تم مانگ لینا۔ تو اتنے بڑے بڑے اعمال لیکن ریاکاری کی وجہ سے سب بیکار۔ اس کے بجائے حدیث میں ایک 3 اور لوگوں کا ذکر آتا ہے جن کے اعمال کچھ اتنے بڑے نہیں جتنے کہ اس حدیث کے اندر 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن محض اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کی خاطر کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول کر لیں گے، اور نہ صرف یہ کہ قبول کر کے آخرت میں ان کو اجر و ثواب دیا جائے گا، بلکہ دنیا میں بھی اس کی برکات کا ان کو مشاہدہ کرایا جائے گا۔ چنانچہ بخاری، مسلم وغیرہ احادیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پچھلے دور میں 3 آدمی اپنی کسی ضرورت سے نکل کے جا رہے تھے، ویران علاقے میں گزر ہو رہا تھا، وہاں سے گزر رہے تھے کہ بہت زوردار بارش ہونے لگی۔ جب زوردار بارش ہونے لگی تو انہوں نے سایہ ڈھونڈا کہ کہاں سایہ ملے گا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے اور پہاڑ کے اندر ایک غار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھی جگہ ہے، اسی غار میں تھوڑی دیر جا کے ہم رک جائیں گے، جب تک کہ بارش ہوگی ہم وہاں پر رکے رہیں گے، بعد میں چلے جائیں گے۔ چنانچہ اس غار میں وہ لوگ چلے گئے اور بارش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں جا کے بیٹھ گئے، لیکن جو ہوائیں چل رہی تھی اور زوردار بارش ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے عجیب بات یہ ہو گئی کہ پہاڑ کے اوپر ایک بہت بڑی سل تھی، وہ پھسل کے غار کے دروازے پہ آ کے رک گئی۔ اللہ اکبر! اندازہ کرو کتنی خطرناک صورت پیدا ہو گئی کہ بہت بڑی چٹان تھی، وہ چٹان سرک کر نیچے کو آئی اور بالکل غار کا جو حصہ کھلا ہوا تھا راستے کا، اسی کے اوپر آ کے اس کو بند کر ڈالا۔ نہ کوئی وہاں چلنے والا، نہ پھرنے والا، نہ کوئی وہاں آبادی، کبھی اتفاق سے کوئی قافلے کا گزر ہو جائے تو گزر ہو جائے۔ ایسے ویران علاقے کے اندر اس پہاڑ کے غار میں وہ لوگ ہیں اور اوپر سے آ کے چٹان نے ان کے دروازے کو بند کر ڈالا۔ اب انہوں نے جو ہلا کے دیکھا تو اتنی زبردست چٹان تھی کہ اگر شاید 1000 آدمی بھی آ جاتے تو نہ ہٹا سکتے اس کو، اتنی زبردست چٹان تھی۔ اب بیچارے مایوس ہو گئے، رونے لگے، ویلا کرنے لگے، اور آپس میں انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو کچھ ہمارے لیے راستہ نہیں ہے، ہم یہاں چیخیں گے بھی تو کوئی سننے والا نہیں، ہاں بس سننے والی ذات تو ایک ہے اللہ کی، اللہ کے سوا یہاں کوئی سننے والا نہیں اور کوئی آ کے اس چٹان کو ہٹانے والا بھی نہیں، اب بس ایک ہی ایک راستہ ہے ہمارے لیے کہ اسرائیل کا انتظار کرو، کبھی وہ آئے ہماری روح قبض کر کے لے جائیں، نہ کھانا موجود ہے نہ پینے کا کوئی سامان موجود ہے، بس یہاں پر سانس جب تک چلتی رہے گی اور جب آئے گا فرشتہ تو روح قبض کر کے لے جائے گا، اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی سبیل نہیں۔ بڑی خطرناک صورت تھی۔ اب یہ لوگ بیٹھ گئے مایوس ہو کر، اچانک اللہ نے ذہن کے اندر ایک بات ڈال دی، بات یہ آئی لوگوں کے ذہن میں
کہ بھئی یہاں واقعی کوئی سننے والا نہیں، کوئی نہ سنتا ہو، لیکن ایک ذات تو ہر جگہ سے سنتی ہے، اس سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس میں کتنا بڑا سبق ہے ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو، کہ وہ اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو، حالات کتنے بھی ناسازگار ہو، پریشانی کیسی بھی پیش نہ آ جائے، کس قدر اس کے لیے راستے بند اور مسدود ہو جائیں، بظاہر کوئی راستہ اس کے پاس موجود نہ ہو، لیکن ایسی جگہ بھی اس کو اگر امید باندھنے کی کوئی صورت ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ سے وہ لو لگا کے اپنے مسائل کو حل وہاں سے بھی کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ اللہ کو پکارے، پھر آپس میں وہ لوگ بیٹھے کہنے لگے کہ بھئی ہم نے جو عمل کیا ہے نا اپنی زندگی میں، ان میں سے کوئی عمل ہم نے اگر صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو ہم اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ سے دعا کریں، اے اللہ یہ عمل ہم نے محض آپ کی خاطر کیا تھا، اس کی برکت سے اس چٹان کو ہٹا دیجئے۔ یہ جو آتا ہے نا واسطہ دے کر دعا کرنا، یہی واسطہ ہے، اپنے نیک اعمال کا واسطہ، اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر دعا کرنا تمام علماء کے نزدیک بالاتفاق جائز ہے، اس میں کسی کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ ساری دنیا کے علماء سب کے سب مانتے ہیں کہ یہ بات بالکل جائز اور درست ہے کہ آدمی اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگے۔ اور دوسری صورت واسطے کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا واسطہ، اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر دعا مانگے، اے اللہ تیری قدرت کا واسطہ، اے اللہ تیرے علم کا واسطہ، اے اللہ تیرے حلم کا واسطہ، اے اللہ تیرے جلال کا واسطہ، اے اللہ تیرے کمال کا واسطہ، اے اللہ تیرے جمال کا واسطہ، یہ دعائیں کی جا سکتی۔ اور تیسرے یہ کہ اللہ کے ولی اور بزرگ اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا واسطہ، اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء اس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا واسطہ دے کر دعا یوں کر سکتے ہیں، دعا تو اللہ سے، اور یوں کہیں اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں صدقے میں میرا یہ کام بنا دیجیے، فلاں ولی کی وجہ سے میرا کام بنا دیجیے۔ تو کسی ولی کا، کسی نبی کا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی صحابی کا واسطہ دے کر دعا کرنا، یہ جمہور علماء کے پاس یہ بھی صورت جائز ہے۔ لیکن ایک صورت ناجائز بھی ہے واسطے کی، وہ صورت یہ ہے کہ کوئی ولیوں سے جا کر یوں کہنے لگے حضرت آپ ہمارے لیے یہ کام کر دیجئے، اللہ کا واسطہ ہمارا یہ کام آپ کر دیجئے۔ یہاں دعا کس سے کر رہا ہے؟ مخلوق سے، اللہ سے نہیں۔ دعا اللہ سے کرے اور نبیوں کا، ولیوں کا، یا اپنے اعمال کا، یا اللہ کی قدرتوں کا، اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا واسطہ دے کر دعا کرے، یہ تو درست ہے۔ لیکن اگر کوئی دعا ہی کرتا ہے کسی اللہ کے ولی سے خطاب کرتے ہوئے، آپ ہمارا کام بنا دیجئے، یہ جائز نہیں، اس کو علماء نے شرک قرار دیا ہے۔ یہ صورت بالاتفاق ناجائز صورت ہے، اس کے اندر بھی کسی کا اختلاف نہیں، اور جن کا اختلاف ہے وہ اختلاف معتبر نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ضمنی بات آ گئی، اس لیے عرض کر دیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ان تین لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات آئی کہ ہم اپنے اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کریں، جو اعمال کہ ہم نے محض اللہ کے لیے کیا ہے۔ اب ان میں سے ایک ایک آدمی دعا مانگنے لگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اللہ سے دعا کی اور یوں کہا کہ اے اللہ میں نے ایک عمل صرف آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا، صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے میں نے کیا تھا۔ میرا عمل یہ تھا کہ جو ہے میری کوئی رشتہ دار لڑکی تھی، اس سے میرا تعلق ہو گیا،
میں اس سے غلط کام کر سکتا تھا، اس نے مجھے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تھا، میں غلط کام کرنا چاہتا تو کوئی بظاہر رکاوٹ موجود نہ تھی، لیکن ایسے موقع پر آپ کا اے اللہ خیال آ گیا اور محض آپ کی رضا کے لیے میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا تھا۔ اگر یہ عمل آپ کو پسند آیا ہو میرا، تو اے میرے مالک اس چٹان کو ذرا ہٹا دیجئے۔ اب یہ دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، اپنے اس عمل کا واسطہ اور حوالہ دے کر، اب یہ دعا کر کے یوں ہٹا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں دعا یوں کر کے ہٹا، اور اتنے میں دیکھا کہ چٹان ایک دم سے یوں سرک گئی، لیکن اب بھی اتنا راستہ نہیں پیدا ہوا کہ آدمی نکل جائے۔ سرک تو گئی، ذرا سی روشنی سی آ گئی، لیکن آدمی کے نکلنے کی جگہ ابھی نہیں بنی۔ اب دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور دوسرے آدمی نے دعا کی کہ اللہ میں نے بھی ایک عمل کیا تھا، محض آپ کی خاطر کیا تھا۔ میرا عمل یہ تھا کہ ایک دفعہ میں نے کچھ کام کرانا تھا تو مزدوروں کو بلایا تھا، میں نے مزدوروں سے مزدوری کرائی، جب صبح سے لے کر شام تک کام کرا دیا تو میں نے مزدوروں کو ان کی اجرت دی کہ بھئی لو تمہاری یہ اجرت، تمہاری یہ اجرت، تمہاری یہ اجرت، لیکن ان میں سے ایک مزدور بغیر مزدوری لیے چلا گیا۔ میں تلاش کرتا رہا کہ آج آئے گا، کل آئے گا، پرسوں آئے گا، لیکن وہ آیا ہی نہیں۔ بہت دنوں انتظار کرنے کے بعد میں نے ایسا کیا کہ اس کے رکھے ہوئے ان پیسوں کو اٹھا کر میں نے ایک بکری خرید لی۔ پھر وہ بکری بڑھتے بڑھتے کئی بکریاں ہو گئی، جب ایک ریوڑ سا بن گیا تو ان میں سے کچھ بکریوں کو بیچ کر میں نے ایک گائے خریدی۔ پھر وہ گائیاں بھی بہت ساری ہو گئی تو ان گائیوں میں سے کچھ گائیوں کو بیچ کر میں نے ایک اونٹ خریدا، اونٹ کا بھی ایک بہت بڑا ریوڑ ہو گیا۔ اس طرح 3 قسم کے جانوروں کا ریوڑ پیدا ہو گیا، ایک بکری کا ریوڑ اور ایک گائے کا اور ایک اونٹوں کا، یہ سارے ریوڑ تھے۔ اتنے سارے کام میں نے کر دیے۔ اس کے بعد اچانک وہ آدمی ایک دن آیا اور کہنے لگا میری مزدوری لاؤ۔ بہت دنوں تک نہیں آیا، اب آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میری مزدوری۔ اس نے کہا بھائی مزدوری، یہ دیکھ جتنا موجود ہے یہ ساری تیری ہی مزدوری سے وجود میں آیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تیرے پیسے رکھے رکھے انتظار کرتا رہا لیکن تو آیا ہی نہیں، تو میں نے دیکھ تیرے پیسے سے بکری خریدی، بکریاں بہت ہو گئی، پھر اس سے میں نے گائے خریدی، بہت سی گائیاں بن گئی، اور پھر اس سے جو ہے میں نے اونٹ خریدا، ایک ریوڑ اونٹ کا پیدا ہو گیا۔ یہ سب کچھ جو ہے تیرے ہی پیسے سے ہوا ہے۔ تو اس نے کہا مذاق نہ کرو، یہ بھی حدیث میں ہے کہ اس نے کہا کہ مذاق نہ کرو، میری اجرت دو مجھ کو۔ اس آدمی نے کہا بھائی سچ بول رہا ہوں، ایسا ہی ہے، یہ سب تیرا ہی ہے، لے کے جا۔ جب اس نے کہا تو اس نے ایک بھی بکری تک نہیں چھوڑی، پورے کے پورے لے کر چلا گیا۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ میرا یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے میں نے کیا تھا، اگر تجھے یہ پسند آیا ہے تو ذرا چٹان ہٹا دیجیے۔ بس اس نے دعا کی اور چٹان اور ذرا ہٹ گئی، لیکن ابھی اتنا راستہ نہیں تھا کہ آدمی نکل جائے۔ اب تیسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی۔ اس نے کہا اللہ میں نے بھی ایک عمل کیا تھا، اگر یہ آپ کو پسند آیا ہے تو میری دعا بھی قبول کر لیجئے۔ میرا عمل یہ تھا کہ میں روزانہ بکریاں چرانے جایا کرتا تھا، میرے گھر میں میرے بوڑھے والدین تھے، دن بھر بکریاں چرا کے جب واپس آتا، بکریوں کا دودھ دوہنے کے بعد پیالہ لے کر سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا کرتا تھا۔ ایک دن ذرا دور نکل گیا، آنے میں تاخیر ہو گئی، جب پہنچا تو والدین کی آنکھ لگ چکی تھی، وہ سو چکے تھے۔ اب میں نے دودھ دوہ کر جو ان کے پاس لے جا کے دیکھا، ان کو گہری نیند میں پایا، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ ان کو اٹھا کر بیدار کر کے ان کی نیند کو خراب کروں اور ان کو تکلیف پہنچاؤں، اس لیے سرہانے کھڑا ہو گیا، جب آنکھ کھلے گی تو دودھ پیش کر دوں گا۔ والدین کا دیکھو حق،
اس نے کہا جب آنکھ کھلے گی دودھ پیش کر دوں گا، ان کو مانگنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ اس نے کہا اللہ میں نے یہ عمل جو کیا تھا وہ بھی صرف تیری رضا کے لیے کیا، اس لیے اگر یہ عمل آپ کو پسند آیا ہے چٹان ہٹا دیجیے۔ جو ہی اس نے دعا کی کھٹ سے چٹان اور ہٹ گئی اور اتنا راستہ پیدا ہو گیا کہ لوگ باہر نکل کے جا سکتے تھے۔ بھائیوں یہ عظیم ترین واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے، بخاری اور مسلم کی جیسی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے اللہ کے پاس اجر و ثواب بھی ملتا ہے اور دنیا کی برکتیں بھی اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی مصیبت تھی یہ، اتنی بڑی مصیبت کہ ان کے اوپر تو موت منڈلا رہی تھی، ان کے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا، اب وہ تو اسرائیل کے انتظار میں بیٹھے تھے، لیکن اللہ نے کیسے ان کو نکالا؟ صرف ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اس طرح دنیا میں بھی اس کی برکت اور آخرت کے اندر بھی اس کی برکت، اس لیے جو عمل کرو محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ تمہیدی گفتگو کرنے کے بعد میں اس وقت آپ کے سامنے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کچھ باتیں سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے اس ضمن میں لکھی ہیں کہ آدمی اپنے عمل کو دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا کیا انداز اختیار کرتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اہم ترین گفتگو ہے۔ یہ تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، ریاکاری بالکل نہ ہونا چاہیے، اپنی ناموری، اپنی شہرت، اپنی عزت، اپنی دنیاوی کوئی وجاہت کے لیے کوئی عمل نہ کرنا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن اس میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، یعنی ریاکاری کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں، میں اس کے بارے میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کچھ باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ امام غزالی ایک جگہ کہتے ہیں ریا 6 طرح سے ہوتا ہے، ریا 6 طرح سے یعنی 6 شکلوں میں ریا ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1 بدن کے ذریعے، مثلا شکستگی اور ضعف، غنودگی اور پلکوں کا جھپکانا ظاہر کیا جائے، یعنی آدمی لوگوں کو دکھا رہا ہے، ایسا انداز بس ضعیف سا ہو گیا ہے، کمزور سا محسوس کرا رہا ہے اور پلکوں کو جھپکا رہا ہے، غنودگی کے آثار دکھائی گویا کہ دے رہے ہیں۔ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ لوگ اس کو روزے دار اور شب بیدار خیال کریں، تاکہ لوگ اس کو روزے دار اور شب بیدار سمجھیں کہ بھائی حضرت والا تو روزے رکھتے رکھتے دیکھو کتنے ضعیف ہو گئے، پیر بھی نہیں اٹھ رہے ہیں، کمزوری حد سے بڑھ گئی ہے، اور دیکھو غنودگی کے آثار، پوری پوری رات عبادت کرتے ہیں، حالانکہ کرتا نہیں ہے، دکھاتا ہے، صرف غنودگی جیسی کر کے دکھا رہا ہے، آنکھیں بند ہو جا رہی ہیں، یہ ایکٹنگ کر رہا ہے۔ یہ شکل ریاکاری کی شکل ہے، جسم کے ذریعے سے وہ اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ یا مثلا غمگین صورت بنا لیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ ان کو آخرت کی بڑی فکر ہے۔ سمجھ رہے بھائیو؟ غمگین شکل بنا کے بیٹھ گیا، شکل سے ظاہر کر رہا ہے میں بڑا غم میں ہوں، کئی کا غم، آخرت کا غم ہے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ آخرت کی بڑی فکر میں ہے۔ یا مثلا پراگندہ حال رہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ دین میں اس قدر مشغول ہیں کہ بال بھی سنوارنے کی فرصت نہیں، کپڑے بھی ویسے ہی ہیں، بال تک ٹھیک نہیں ہیں، نہاتے دھوتے بھی نہیں ہیں، یعنی ایسی عبادت اور ریاضت اور مجاہدے میں ہیں کہ بیچاروں کو اپنی دنیا کی، اپنے کپڑوں کی، اپنے جسم کی کوئی فکر تک نہیں ہے، لوگ ایسا سمجھ جائیں۔ اور نخد بنوانے کا موقع، یعنی داڑھی بھی درست کرنے کا موقع نہیں، لوگ ایسا سمجھ جائیں۔ یا مثلا آواز پست اور آہستہ سے نکالے تاکہ لوگ سمجھیں کہ بھائی ریاضت کرتے کرتے، مجاہدہ کرتے کرتے اتنا ضعف آ گیا ہے کہ آواز بھی ٹھیک طور پر نہیں نکلتی۔
حضرت کہتے ہیں یہ ایک شکل ہے اپنے جسم کی، ان حرکتوں کے ذریعے سے آدمی لوگوں کو ظاہر کرتا ہے میں اتنا بڑا دیندار ہوں، میں بڑا عابد ہوں، بڑا زاہد ہوں، بڑا عبادت گزار ہوں۔ اس طریقے پر جو آدمی کرے گا ظاہر بات ہے یہ ریاکاری کی بدترین شکل ہے۔ نمبر 2، اپنی کسی حالت کے ذریعے سے ریاکاری ظاہر کرے، مثلا رفتار میں نرمی، چلنے میں، اور ذوف کا ظاہر کرنا، سر جھکا کے بیٹھ جانا، اور سجدے کے نشان کا باقی رکھنا، آنکھ بھینچنا، اور ایسی صورت بنانا جس سے لوگ سمجھیں کہ حالت وجد میں ہیں یا مکاشفے میں مشغول ہیں یا مراقبے میں مستغرق ہیں۔ ہے تو کچھ بھی نہیں لیکن دکھا رہا ہے ایسا ایکٹنگ کر کے میں ایسا ہوں۔ یہ ریاکاری کی دوسری شکل ہے۔ نمبر 3، شکل اور شباہت اور لباس سے ظاہر کرے، مثلا صوف اور موٹے کپڑے پہننا، پنڈلی تک پاجامہ چڑھا لینا، کپڑوں کا بوسیدہ اور میلا کچیلا رکھنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ صوفی صاحب ہیں، حالانکہ تصوف سے اتنے کورے ہیں کہ ان کی حقیقت اور ماہیت بھی نہیں جانتے۔ یہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ آگے حضرت کہتے ہیں پھر ان میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ بعض تو وہ لوگ جو صوفیوں اور دینداروں کے دلوں میں اپنی قدر و منزلت کے طالب ہوتے ہیں کہ علماء ہم کو اچھا سمجھے، صوفیاء ہم کو اچھا سمجھے، بزرگ لوگ ہم کو بہت اعلیٰ درجے کا انسان سمجھے، اور ہمیشہ اسی نیت سے میلے کچیلے پرانے کپڑے پہنتے اور اس حالت میں رہتے ہیں کہ اگر کوئی نیا کپڑا جس کا پہننا شرعاً جائز ہے اور سلف نے بھی ایسا لباس پہنا اور استعمال کیا ہے ان کو دیا جائے تو کہ اس کو پہن لیجئے تو ان کو ایسا ناگوار گزرتا ہے جیسے کسی نے ذبح کر دیا۔ جائز چیز لیکن استعمال نہیں کرتا۔ کیوں استعمال نہیں کرتا؟ وہ استعمال کرے گا تو سمجھے گا بھئی لوگ مجھے اتنا بڑا بزرگ نہیں سمجھیں گے۔ اچھا کھانا نہیں کھاتا، لباس پیوند لگا کے پہنتا ہے دکھانے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی پیوند ضرورت پڑ گئی لگا لیا، جیسے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ 17 پیوند ان کے کپڑوں میں تھے، لیکن وہ دکھانے کے لیے نہیں تھے، ضرورت کے لیے تھے۔ لیکن ایک آدمی اللہ نے اسے دیا ہے کپڑے پہن سکتا ہے، لیکن لوگوں میں اپنا نام فقیروں اور فقیر سے مراد یعنی صوفیہ میں لکھانے کے لیے، صوفیہ میں اپنا نام درج کرانے کے لیے جو ہے ایسا کرتا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتا ہے اور پیوندار کپڑے پہن کے دکھاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ریاکاری کی ایک شکل۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ امیروں اور تاجروں میں وقت پیدا کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر پرانے پھٹے کپڑے پہنیں گے تو عمرا کی نظر میں وقت نہ ہوگی بلکہ ان کو ہمارے پاس بیٹھنے سے بھی نفرت ہوگی، اور لباس فاخرہ پہنیں گے تو لوگ زاہد اور صوفی نہیں سمجھیں گے، لہذا ایک نئی شکل یہ بناتے ہیں کہ قیمتی اور باریک کپڑوں کو گیرو کا رنگ لگا کر اور آسمانی رنگ سے رنگوا کر پہن لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک ریاکاری ہے۔ تو دیکھیے ریاکاری کی کتنی شکلیں، یہ ایک قسم ہے لوگوں کی۔ نمبر 4، ریاکاری کی چوتھی شکل، گفتگو اور زبان سے ریا ظاہر کیا جائے، جیسا کہ تم نے بعض دیندار واعظوں کو دیکھا ہوگا کہ زبانیں موڑ موڑ کر مقفع مسجع عبارتیں بنا کر سلف صالحین کی نقل اتارتے ہیں اور محض دکھاوے کی غرض سے کبھی آواز کا لہجہ پتلا بناتے ہیں اور کبھی غمگین بنا لیتے ہیں کہ دل پر خاک بھی اثر نہیں ہوتا۔ رونے کی صورت بنا لیں گے، رونے کی ایکٹنگ کریں گے، آواز پتلی کر لیں گے یا آواز میں بھرائی ہوئی آواز کی نقل اتاریں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ ریاکاری کی بیماریاں ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 5، عمل میں ریا، مثلا نماز میں قیام زیادہ کرنا،
رکوع سجدے میں دیر تک رہنا، سر جھکا لینا، کسی طرف توجہ نہ کرنا، پلکوں کا جھکائے رکھنا وغیرہ، تاکہ لوگ ان کو عابد و زاہد اور باعفت اور پارسا سمجھیں۔ کسی کو اشکال نہ ہو کہ بھائی کیا لمبا رکوع نہیں کرنا ہے، کیا لمبا سجدہ نہیں کرنا ہے؟ بھائی لمبا سجدہ بھی کرو، لمبا رکوع بھی کرو، پوری رات عبادت بھی کرو، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو دکھانے کرو۔ یہاں جو حضرت فرما رہے ہیں وہ کیا؟ لوگوں کو دکھانے لمبا سجدہ، لوگوں کو دکھانے لمبا رکوع، لوگوں کو دکھانے عجیب عجیب عبادت کے طریقے، اس کے اوپر نکیر کی جا رہی ہے۔ اللہ کے لیے کریں تو اشکال نہیں، مخلوق کے لیے کریں تو اشکال ہے۔ حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے دل ان خوبیوں سے بالکل کورے اور خالی ہیں، اور اس کی شناخت یہ ہے، اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں تو گھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں، جب تنہائی میں گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو گھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جلدی 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 جلدی، اور لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت لمبا رکوع ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ایک واعظ کے اندر انہی کا ایک واقعہ بیان کیا۔ واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ ایک جو ہے کسی علاقے کی لڑکی، ان سے بیعت ہوئی، بیعت ہونے کے بعد اس کو بتایا گیا کہ بھئی اعمال کرو وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد حضرت کو پتہ چلا اس لڑکی کے بارے میں کہ یہ بہت لمبی لمبی عبادت کرتی ہے، اور خاص طور پر سجدہ بہت لمبا ہوتا ہے، گھنٹے گھنٹے کے سجدے ہوتے۔ حضرت کہتے ہیں کہ اس کے اعمال اور اس کے انداز سے مجھے اشکال ہوا کہ یہ ایسا کیوں کرتی ہے، جبکہ ابھی دل کے اندر وہ اللہ سے تعلق تو پیدا نہیں ہوا ہے۔ ایک تو ہے کہ بھئی اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا، لمبا رکوع ہو رہا ہے، لمبا سجدہ ہو رہا ہے، وہ تعلق تو پیدا نہیں ہوا، پھر بھی یہ لمبے لمبے سجدے کیوں؟ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اس سے باز پرس کی، میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بارے میں پتا چلا کہ بڑی لمبی عبادت کرتے ہیں، سجدہ بہت لمبا، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا حضرت اس لیے کہ جو ہے مجھے کسی نے بتایا کہ لمبا سجدہ کرنے سے باڈی کا جو خون ہوتا ہے وہ خون بہت اچھے طریقے سے سر کی طرف آتا ہے، چہرے کی طرف آتا ہے، اور جب یوں ہوتا ہے تو چہرے میں خوبصورتی چھلکتی ہے۔ دیکھو کتنی نیت فاسد ہے، آدمی عبادت کر رہا ہے لیکن اتنے گندے مقصد کے لیے۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ یہ تمہاری ساری عبادت بیکار چلی گئی، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا رکوع سب بیکار ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مقصود نہیں۔ اگر آدمی اللہ کے لیے کرے تو پھر یہ چیزیں تو اللہ خود ہی عطا کر دیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے اپنے مرید کے گھر جا کر دیکھا، ان کے مرید نے گھر بنایا تھا، گھر بنا کر ان کو دعوت دی کہ حضرت آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، دعا فرما دیجئے، آپ کا آنا میرے گھر میں مبارک ہوگا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، چلو۔ اب ان کے گھر میں وہ بزرگ گئے، جا کر بیٹھے، ادھر ادھر دیکھا تو ایک جگہ پر وینٹیلیٹر نظر آیا، روشن دان جسے کہتے ہیں، وینٹیلیٹر نظر آیا، گھروں میں تو بناتے ہی ہیں۔ حضرت نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بنایا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت وینٹیلیٹر بنایا ہے۔ حضرت نے کہا ارے کیوں بنایا ہے، کیا مقصد؟ وہ بیچارہ سوچنے لگا کیا اتنی چھوٹی بات بھی حضرت کو نہیں معلوم، وینٹیلیٹر کیوں بناتے؟ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی وینٹیلیٹر کیوں بنایا؟ تو اس نے کہا حضرت وینٹیلیٹر اسی لیے بناتے ہیں کہ روشنی آئے گی، ہوا آئے گی، ہوا اور روشنی کے لیے بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تمہاری نیت کیا ہے۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ وینٹیلیٹر اس لیے بناتے ہیں لوگ کہ ہوا آئے گی اور اس سے روشنی آئے گی، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا تم نے کس مقصد سے بنایا ہے۔
مومن کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہاری اصلاح اب تک کتنی ہو گئی اور تمہارے دل کے اندر کتنا اللہ والا پن پیدا ہو گیا ہے۔ میں یہ دیکھنے کے لیے تم سے پوچھا، ابھی تو تمہارے اندر اللہ والی بات پیدا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اگر تم روشن دان بنانے کے وقت یہ نیت کرتے، روشن دان سے اذان اچھی طرح مجھے سنائی دے گی اور میں اذان سن کر وقت پر مسجد کو چلا جاؤں گا اور صحیح طور پر اللہ کے پاس نماز پڑھ سکوں گا، وقت پہ نماز پڑھ سکوں گا، یہ نیت تم کرتے تو اجر و ثواب ملتا اور روشنی اور ہوا تو مفت میں مل جاتی۔ ہوا آنے کے لیے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روشن دان سے خود آتی ہے، نیت کرو تو بھی آئے گی، نہ کرو تو بھی آئے گی۔ لیکن یہ ثواب اور اللہ کی خوشنودی تو نیت کرنے سے آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اندر کے کمرے میں آئینہ رکھا ہوا ہے، مرر لے کے آؤ۔ تو بیوی اندر گئی کمرے میں، مرر کے بازو کنگھا بھی رکھا ہوا تھا۔ تو بیوی کو خیال آیا کہ ابھی تو مرر منگا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کنگھے کی بھی ضرورت ہو، اس لیے وہیں سے بیوی نے آواز دیا اور کہا کہ مرر کے ساتھ کیا کنگھا بھی لے کے آؤں؟ تو بزرگ جو ہے کہنے لگے ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو۔ اب 2-3-4 منٹ کے بعد کہنے لگے ہاں لے کے آؤ۔ اب وہ لے کے آ گئی، لے کر لا کے دینے کے بعد میں کہا کہ یہ کیا ہے کہ 2-3 منٹ انتظار کرایا، پہلے ہی کہہ دیتے، لانا جب تھا تو پہلے ہی لے کے آتی۔ انہوں نے کہا بیگم بات اصل میں یہ ہے، مرر منگانے سے پہلے تو میں نے نیت کر لی تھی، کنگھا منگانے کی نیت نہیں کی تھی۔ جب تم نے پوچھا تو میں نے پہلے نیت کی اور پھر تم سے کہا کہ کنگھا لے کے آؤ۔ تو یہ بزرگان دین ہم کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ تم جو کام بھی کرو اللہ کے لیے کرو، جو کام بھی کریں اللہ کے لیے کریں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہاں پر امام غزالی کی بات سنا رہا تھا کہ اس بات کی شناخت یہ ہے کہ جب یہ لوگ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو گھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر کسی کو معلوم کر لیں کہ وہ ان کی نماز کو دیکھ رہا ہے تو سکونت، سکینت اور وقار کے ساتھ نماز کو ٹہر ٹہر کے پڑھتے ہیں۔ اب ہر آدمی یہ تھرمامیٹر اپنے پاس میں رکھ لے، اپنی نماز کو جانچنے کا تھرمامیٹر۔ جب میں لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں تو میری نماز میں کیسی کیا ہوتی ہے، جب تنہا پڑھتا ہوں تو میری نماز کا کیا حال ہوتا ہے۔ اگر دونوں جگہ اسی طرح پڑھتا ہے وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے تو بہت اچھی پڑھتا ہے، لیکن اندر چلا جاتا ہے کمرے میں تو وہاں تو یوں ہی ٹال کے چلا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے جو لوگوں کے سامنے بڑی بڑی لمبی لمبی نماز پڑھی تھی وہ اللہ کے لیے نہیں، مخلوق کے لیے پڑھی تھی۔ حضرت شیخ سعدی نے اپنی کتاب گلستان میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ شیخ سعدی کی 2 کتابیں بڑی مشہور ہیں، وہ دنیا بھر کی سیاحی کر کے آئے تھے۔ اس زمانے میں دنیا بھر کو جا کر دیکھا تھا، ہندوستان بھی وہ آئے تھے، اور ہندوستان میں سومناتھ ٹیمپل جو ہے، اس ٹیمپل کے اندر سادھوؤں کا جیسا لباس پہن کر بیٹھ کر انہوں نے ہزاروں لوگوں کو مسلمان بنایا۔ یہ ان کی تاریخ ہے۔ سادھو جیسا لباس پہن لیا، اس لیے کہ اندر جانے کے لیے وہ ضروری تھا۔ اب انہوں نے لباس پہن کر اپنے آپ کو یوں ظاہر کیا کہ وہ سادھو جیسے ہیں، اندر پہنچ گئے۔ اندر پہنچنے کے بعد اب جو لوگ آتے تھے وہاں پر وہ ان کو سکھاتے تھے، بتاتے تھے، توحید کا درس دیتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ سادھو جی خود بول رہے ہیں تو ہم کیوں نہ مانیں، اس لیے وہاں سے لوگ جو ہے مسلمان بن کے جاتے تھے اور ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو بہرحال حضرت شیخ سعدی نے 2 کتابیں لکھی، ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے گلستان، ایک کا نام ہے بوستان۔ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، دونوں کے معنی باغ، گلستان کے معنی بھی باغ، بوستان کے معنی بھی باغ، اس لیے کہ اس کے اندر علم کا باغ لگایا ہے انہوں نے۔
بہت ساری معلومات کا باغ پیش کیا ہے. تو اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، پیر صاحب، ان کو کہیں دعوت تھی، وہ اپنے بیٹے کو لے کر دعوت میں چلے گئے. وہاں اور بھی بہت سارے لوگ تھے، رات وہیں ان کو قیام بھی کرنا تھا. چنانچہ وہاں پر گئے، جانے کے بعد کھانا جب لایا گیا تو بہت تھوڑا سا کھانا کھایا، اتنا کم کھایا کہ لوگ کہنے لگے حضرت آپ کھانا ہی نہیں کھاتے، یہ کیا کھانا آپ کھائے ہیں، پیٹ کیا بھرا ہوگا آپ کا. انہوں نے کہا نہیں ہم اتنا ہی کھاتے ہیں، یعنی ریاکاری کے طور پر یہ ظاہر کیا کہ کھانا ہی نہیں کھاتے. خیر کھانا نہیں کھایا، بہت کم کھانا کھایا. پھر اس کے بعد جو ہے لوگ جو وہاں آئے تھے ان میں سے بعض لوگ سونے لگے، تو یہ صاحب مصلی بچھا کے کھڑے ہو گئے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے رہے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے رہے، یہاں تک کہ صبح تک نماز پڑھتے رہے. خیر صبح ہو گئی، فجر پڑھنے کے بعد ان کو واپس آنا تھا، اپنے گھر واپس آئے. واپس آتے ہی اپنے بیٹے سے انہوں نے کہا بیٹا کھانا لاؤ. بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے. ماں سے کہا، ماں نے کھانا بنایا اور جلدی سے لا کے رکھا. انہوں نے کھانا کھایا، کھانا خوب کھایا. بیٹے نے کہا رات میں تو آپ نے کھایا نہیں تھا. کہا اسی لیے تو اب کھا رہا ہوں، اس کا تدارک کر رہا ہوں، یعنی اس کی قضا کر رہا ہوں. رات میں نہیں کھایا تھا لوگوں کے واسطے، اب یہاں تو ہے نا اس لیے میں کھا رہا ہوں. اب خوب کھانا کھایا. بیٹا بیٹھ کے دیکھ رہا تھا. بیٹے نے پورا ان کا کھانا دیکھا، اس کے بعد میں کہا کھانے کی قضا کے ساتھ رات کی نماز کی بھی قضا کر لیجئے. کھانے کی قضا کے ساتھ اپنی رات کی نماز کی بھی قضا کر لیجئے. اس لیے کہ وہاں لوگوں کو دکھانے کھانا نہیں کھایا تھا، اسی طرح لوگوں کو دکھانے نماز پڑھی تھی. جیسے یہاں کھانے کی قضا اللہ کو کیا جواب دیں گے، آپ کو اس کی بھی قضا کرنی پڑے گی. آپ کی بیٹے نے بڑی کام کی بات کہی. تو بھائیوں ان سب باتوں سے بتانا کیا ہے کہ ریاکاری مختلف شکلوں سے ہم سے ظاہر ہو جاتی ہے. بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جو ہے کچھ عبادت کر رہے ہیں، یہ محسوس ہو جائے لوگوں کو کہ میں عبادت کر رہا ہوں، کبھی کھانسی ان کو آ جاتی ہے، کھانسی کے ذریعے بتا رہے ہیں میں عبادت میں ہوں، لوگ دیکھیں مجھے میں ہوں عبادت کرتا ہوا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ لوٹا اٹھا رہے ہیں، پانی اٹھا رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، تو ایسا زور زور سے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضرت والا اٹھ کر تہجد پڑھ رہے ہیں. یہ ساری ریاکاری کی شکلیں ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 30 برس تک تہجد پڑھتے رہے، کبھی ان کی تہجد فوت نہیں ہوئی. جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی اور بزرگ کے خواب میں وہ دکھائی دی. انہوں نے پوچھا کہ آپ کی پیشی اللہ کے پاس ہوئی تو کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا میں تہجد گزار ہوں، اللہ نے فرمایا تھا تمہاری تہجد کا کوئی ثواب ہمارے پاس میں نہیں ہے، اس لیے کہ تم رات میں جب اٹھتے تھے تو لوٹے کی آواز، پانی کی آواز، تمہارے کھکار کی آواز، اس کی وجہ سے لوگوں کو تم دکھایا کرتے تھے، اس ریاکاری کی وجہ سے ساری عبادت بیکار چلی گئی. بھائیو یہ عبادت جو ہم کریں محض اللہ کے لیے کریں، یہ ساری شکلوں سے بچنا ہے. ہر انداز جو یہاں پر امام غزالی نے پیش کیا اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. ایک آخری بات ہے جو اس کے اندر فرمائی، کہتے ہیں اپنے شاگردوں ایک شکل ریاکاری کی بتا رہے ہیں کہ اپنے شاگردوں اور مریدوں کی کثرت کا اور اپنے مشائخ کی کثرت کا تذکرہ کرنا تاکہ لوگ سمجھے کہ ان کی تو بڑے بڑے مشائخ سے ملاقات ہے، یہ بھی ریاکاری.
کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں؟ میں ان سے ملا ہوں، میں ان سے ملا ہوں، وہ میرے گھر آئے ہیں، میری دعوت میں آئے ہیں، میرے ہاں تشریف لائے ہیں، میں ان کے پاس گیا ہوں، یعنی ڈینگے مارنے کے لیے یہ سب بیان کرتے ہیں۔ ایک بزرگ سے ملاقات کرنا واقعی شرف کی بات ہے، بہت اہم ہے، لیکن ڈینگے مارنے کے لیے اس کو پیش کرنا یہ بات خطرناک ہے۔ اس کو بھی ریاکاری میں شمار کیا امام غزالی نے۔ کہتے ہیں اور بعض لوگ اس کے خواہاں ہوتے ہیں اور تدبیر کرتے ہیں کہ کسی طرح سلاطین و عمراء اور علماء و صلحاء کی زیارت کرنے کو آنے لگیں تاکہ ان کی شہرت ہو جائے کہ فلاں شخص ایسے بزرگ ہیں کہ ان کی خدمت میں ایسے ایسے لوگ آیا کرتے ہیں۔ یہ 6 شکلیں بیان کی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بتانے کے لیے کہ اس طریقے پر آدمی اس سے اور دیگر صورتیں خود نکال سکتے ہیں، اور شکلیں اس سے خود نکل آئیں گی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا انداز اختیار کرنا کہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی عبادت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اپنی بڑائی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، وہ سب کچھ ریاکاری میں داخل ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک صاحب کے ہاں ایک صاحب مہمان گئے، مہمان جب پہنچے، بیٹھے، خیر خیریت ملاقات، کچھ بات چیت، تو اتنے میں وہ گھر والے صاحب اپنے بیٹے سے یا خادم سے کہنے لگے، ارے بھائی مہمان آئے ہیں، ہمارے 3رے حج کے کھجور اور 5ویں حج کا پانی پلاؤ۔ 3رے حج کے کھجور اور 5ویں حج کا پانی پلاؤ، یہ کیا ضرورت تھی؟ ارے بھائی مہمان کی خاطرداری کرو، کھجور پانی رکھو، قصہ ختم۔ 3را حج، 5واں حج، 4تھا حج، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ میں نے اتنے حج کیے۔ اور ریاکاری میں یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو حاجی کہلواتے ہیں، اگر ان کو حاجی نہ کہا جائے تو ان کو غصہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم کو حاجی نہیں کہا۔ اگر ان سے کہا جائے حاجی صاحب، حاجی صاحب، تو خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ریاکاری میں داخل ہے۔ اس طرح آپ سوچیں گے تو پتہ نہیں کتنی شکلیں نکلتی چلی جائیں گی۔ ہر شکل سے بچنا ضروری ہے۔ یہ چند باتیں ریاکاری اور اخلاص کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تاکہ ہم جو عبادت کریں، جو کام کریں، محض اللہ کے لیے کریں، اور اس طرح کی ساری شکلوں سے ہم بچنے والے بن جائیں تاکہ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ کہہ دیں کہ تیری کوئی عبادت میرے پاس ہے ہی نہیں۔ اس سے پہلے اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں ان چیزوں کی اصلاح کے۔ ان چیزوں کو پیش کیا، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی محض اخلاص کے ساتھ، محض اپنی خوشنودی کے لیے کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔